تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ لقمان آیات 12 تا 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معقول بات آج کوئی پہلی مرتبہ تمہارے سامنے پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ پہلے بھی عاقل و دانا لوگ یہی بات کہتے رہے ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان اب سے بہت پہلے سے یہی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شرک کوئی نامعقول عقیدہ ہے تو پہلے کسی کو یہ بات کیوں نہ سوجھی۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم و دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شعرائے جاہلیت مثلاً امراء القیس، لبید، عاشا، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینے کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ آیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں میں جا جا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سوید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلہ لقمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر اس نے اس مجلے کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ شخص سوید بن صامت مدینے میں اپنی لیاقت، بہادری، شعر و سخن اور شرف کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ واپس ہوا تو کچھ مدت بعد جنگ بواس پیش آئی اور یہ اس میں مارا گیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کچھ مدون تاریخ تو موجود نہ تھی۔ معلومات کا انحصار ان سینہ بہ سینہ روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھیں۔ ان روایات کی روح سے بعض لوگ لقمان کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے انہی روایات پر اعتماد کر کے ارض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ رہے تھے، لقمان انہی کی نسل سے تھا، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ علیہم سے مروی ہیں، اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ یہی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، اکرمہ رحمہ اللہ اور خالد ربیعی رحمہ اللہ کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھا۔ یہ تینوں اقوال قریب قریب متشابہ ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے، اور نوبہ کے اس علاقے کا نام تھا جو مصر کے جنوب اور سودان کے شمال میں واقع ہے۔
اس لیے تینوں اقوال میں ایک شخص کو مصری، نوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظی اختلاف ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ پھر روض العنف میں سہیلی اور مروج الذہب میں مسعودی کے بیانات سے اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس سودانی غلام کی باتیں عرب میں کیسے پھیلیں۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلاً تو نوبی تھا، لیکن باشندہ مدین اور ایلا موجودہ عقبہ کے علاقے کا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت عرب میں شائع ہوئی۔ مزید برآں سہیلی نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بن عاد دو الگ الگ اشخاص ہیں، ان کو ایک شخصیت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ یہاں اس بات کی تصریح بھی ضروری ہے کہ مستشرق دیرنبورگ نے پیرس کے کتب خانے کا ایک عربی مخطوطہ جو امثال لقمان الحکیم کے نام سے شائع کیا ہے، وہ حقیقت میں ایک موزوں چیز ہے جس کا مجلہ لقمان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یہ امثال 13ویں صدی عیسوی میں کسی شخص نے مرتب کی تھیں۔ اس کی عربی بہت ناقص ہے اور اسے پڑھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور زبان کی کتاب کا ترجمہ ہے جسے مصنف یا مترجم نے اپنی طرف سے لقمان حکیم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مستشرقین اس قسم کی جعلی چیزیں نکال کر جس مقصد کے لیے سامنے لاتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی طرح قرآن کے بیان کردہ قصوں کو تاریخی افسانے ثابت کر کے ثابت الاعتبار ٹھہرا دیا جائے۔ جو شخص بھی انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لقمان کے عنوان پر ہیلر کا مضمون پڑھے گا، اس سے ان لوگوں کی نیت کا حال مخفی نہ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ تفسیر۔ یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت و دانائی اور بصیرت و فرزانگی کا اولین تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری و احسان مندی کا رویہ اختیار کرے، نہ کہ کفران نعمت اور نمک حرامی کا، اور اس کا یہ شکر محض زبانی جمع خرچ ہی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو۔ وہ اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین و شعور بھی رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ بھی نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف بھی کرتی رہے اور وہ عملاً بھی خدا کی فرمانبرداری کر کے اس کی معصیت سے پرہیز کرے، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کرے، اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو اپنے ہی لیے مفید ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ تفسیر۔ یعنی جو شخص کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے اپنے لیے نقصان دہ، اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں۔ کسی کا شکر اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا، نہ کسی کا کفر اس امر واقعہ کو بدل سکتا ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی نصیب ہے اسی کی عطا کرتا ہے۔ وہ تو آپ سے آپ محمود ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال اور اس کی اخلاقی و رزاقی پر شہادت دے رہا ہے، اور ہر مخلوق زبان حال سے اس کی حمد بجا لا رہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تفسیر۔ ظلم کا اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔
شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں متمتع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی و پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے۔ پھر اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن و جسم سے لے کر زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کرتا ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے۔ پھر آدمی پر خود اس کے اپنے نفس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے، مگر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے اور مستحق عذاب بھی بناتا ہے۔ اس طرح مشرک کی پوری زندگی ایک ہر جہتی اور ہمہ وقتی ظلم بن جاتی ہے، جس کا کوئی سانس بھی ظلم سے خالی نہیں رہتا۔ یہاں سے پیراگراف کے آخر تک کی پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لقمان علیہ السلام کے قول کی تشریح مزید کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ تفسیر: ان الفاظ سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اس مدت کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تب تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ بعد کی کسی رضاعت کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی قول کے حق میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مزید احتیاط کی خاطر 2.5 سال کی مدت تجویز کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال یا اس سے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اور اپنی غذا کے لیے بچہ دودھ کا محتاج نہ رہا ہو تو اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کوئی حرمت ثابت نہ ہوگی۔ البتہ اگر بچے کی اصل غذا دودھ ہی ہو تو دوسری غذا تھوڑی بہت کھانے کے باوجود اس زمانے کی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ بچے کو لازماً 2 سال ہی دودھ پلایا جائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ، مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو۔ آیت 233۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اہل علم نے اس پر ان سے اتفاق کیا ہے کہ حمل کی قلیل ترین مدت 6 ماہ ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا 30 مہینوں میں ہوا۔ احقاف آیت 15۔ یہ ایک اہم قانونی نکتہ ہے جو جائز اور ناجائز ولادت کی بہت سی بحثوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ الی المصیر، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہ جانتا ہو۔ تفسیر:
یعنی جو تیرے علم میں میرا شریک نہیں ہے۔ فلا تطعہما، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ واتبع سبیل من اناب الی، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ تفسیر یعنی اولاد اور والدین سب کو۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ لقمان علیہ السلام کے دوسرے نصائح کا ذکر یہاں یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عقائد کی طرح اخلاق کے متعلق بھی جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بھی عرب میں کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اور لقمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ تفسیر یعنی اللہ کے علم سے اس کی گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے عیاں ہے۔ آسمانوں میں کوئی ذرہ تم سے بعید ترین ہو سکتا ہے مگر اللہ کے لیے وہ بہت قریب ہے۔ زمین کی تہوں میں پڑی ہوئی کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہے مگر اس کے لیے بالکل روشنی میں ہے۔ لہٰذا تم کہیں کسی حال میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ سے مخفی رہ جائے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس سے واقف ہے بلکہ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ تفسیر اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا اس پر مصائب کا نزول ناگزیر ہے۔ دنیا لازماً ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے اور اسے ہر قسم کی اذیتوں سے سامنا پیش آ کر رہتا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تفسیر دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ تفسیر اصل الفاظ ہیں لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ سعرہ عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے۔ اس سے یہ محاورہ نکلا فلان سعر خدہ، فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا، یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا اور منہ پھیر کر بات کی۔ اسی کے متعلق قبیلہ تغلب کا ایک شاعر عمر بن حی کہتا ہے وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ سَعَّلَ خَدَّهُ أَقِمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلِهِ فَتَوَكَّمَا، ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،
اور اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر۔ اصل الفاظ ہیں مختالن اور فخورن۔ مختالن کے معنی ہے وہ شخص جو اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی کا دوسروں پر اظہار کرے۔ آدمی کی چال میں اکڑ اور اتراہٹ اور تختر کی شان لازماً اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کرائے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر۔ تفسیر۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیز بھی نہ چل اور آہستہ بھی نہ چل، بلکہ میانہ روی اختیار کر، لیکن سیاق کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رفتار کی تیزی و سستی زیر بحث نہیں۔ آہستہ چلنا یا تیز چلنا اپنے اندر کوئی اخلاقی حسن و قباح نہیں رکھتا، اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کو جلدی کا کوئی کام ہو تو تیز کیوں نہ چلے، اور اگر وہ محض تفریحاً چل رہا ہو تو آخر آہستہ چلنے میں کیا قباحت ہے۔ میانہ روی کا اگر کوئی معیار ہو بھی تو ہر حالت میں ہر شخص کے لیے ایک قاعدہ کلیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دراصل جو چیز یہاں مقصود ہے وہ تو نفس کی اس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے اثر سے چال میں تبختر اور مسکینی کا ظہور ہوتا ہے۔ بڑائی کا گھمنڈ اندر موجود ہو تو وہ لازماً ایک خاص طرز کی چال میں ڈھل کر ظاہر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے، بلکہ چال کی شان یہ تک بتا دیتی ہے کہ کس گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کا ایک مخصوص ٹائپ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس چال میں مسکینی کا ظہور بھی کسی نہ کسی مذموم نفسی کیفیت کے اظہار کے اثر سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے نفس کا مخفی تکبر ایک نمائش، تواضع اور دکھاوے کی درویشی اور خدا رسیدگی کا روپ دھارتا ہے۔ کبھی انسان کے نفس کا مخفی تکبر ایک نمائشی تواضع اور دکھاوے کی درویشی و خدا رسیدگی کا روپ دھارتا ہے، اور یہ چیز اس کی چال میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور کبھی انسان واقعی دنیا اور اس کے حالات سے شکست کھا کر اور اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چلنے لگتا ہے۔ لقمان کی نصیحت کا منشا یہ ہے کہ اپنے نفس کی ان کیفیات کو دور کرو اور ایک سیدھے سادے معقول اور شریف آدمی کی سی چال چلو، جس میں نہ کوئی اینٹ اور اکڑ ہو، نہ مریل پن اور نہ ریاکارانہ زہد و انکسار۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذوق اس معاملے میں جیسا کچھ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کر فرمایا، سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے۔ ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا، ظالم ہمارے دین کو کیوں مار ڈالتا ہے؟ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک دینداری کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے اور خواہ مخواہ مسکین بنا چلا جائے۔ کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چال دوسروں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی کرے گی اور خود مسلمانوں کے اندر افسردگی پیدا کر دے گی۔ ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت مدمحل سے بنے ہوئے چل رہے ہیں۔ پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ قراء میں سے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور تعلیم و عبادت میں مشغول رہنے والے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عمر سید القراء تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔
وَخْدُدْ مِن صَوْتِك، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تفسیر: اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی زور سے بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر واضح کر دیا گیا ہے کہ مقصود کس طرح کے لہجے اور کس طرح کی آواز میں بات کرنے سے روکنا ہے. لہجے اور آواز کی ایک پستی اور بلندی اور سختی اور نرمی تو وہ ہوتی ہے جو فطری اور حقیقی ضروریات کے لحاظ سے ہو. مثلاً قریب کے آدمی یا کم آدمیوں سے آپ مخاطب ہوں تو آہستہ بولیں گے. دور کے آدمی سے بولنا ہو یا بہت سے لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو لا محالہ ہی زور سے ہی بولنا ہوگا. ایسا ہی فرق لہجوں میں بھی موقع و محل کے لحاظ سے لازماً ہوتا ہے. تعریف کا لہجہ مذمت کے لہجے سے اور اظہار خوشنودی کا لہجہ اظہار ناراضگی کے لہجے سے مختلف ہونا ہی چاہیے. یہ چیز کسی درجے میں بھی قابل اعتراض نہیں. نہ لقمان کی نصیحت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اس فرق کو مٹا کر بس ہمیشہ ایک ہی طرح نرم آواز اور پست لہجے میں بات کیا کرے. قابل اعتراض وہ چیز ہے، وہ تکبر کا اظہار اور دھونس جمانے اور دوسروں کو ذلیل اور مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا اور گدھے کی سی آواز میں بولنا ہے.